نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سارے ساتھی بلکہ بہنیں بھی سوال پوچھتی ہیں کہ فاضل بال وافر بال جسم کے کب کاٹیں، کتنے دن تک چھوڑنے کی گنجائش ہے، اور کیا عورتیں بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں، اور کیا مرد کریم استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا سینے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، اور کیا ٹانگوں کے بال رانوں کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، اور کیا جسم کے وافر بال کہیں بھی ہوں بغل اور زیر ناف کے علاوہ بھی کیا ان کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، شریعت نے ہر چیز، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر چیز سکھا دی۔ اس لیے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ بعد کا کابر کا وہ ہے کہ ہماری ہر چیز عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت اصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہر کام میں اصل ہے۔ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ساری رات پڑھ رہا ہے اور خلاف سنت پڑھ رہا ہے، اور دوسرا واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق بیٹھا ہوا ہے، تو یہ افضل ہے اس سے جو نفل پڑھ رہا ہے۔ اصل مقصود سنت ہے۔ بلکہ ابھی ایک کارگزاری سنائی، ایک ساتھی نے، افریقہ میں ایک ساتھی کا انتقال ہوا، جماعت میں تھا، کسی نے خواب میں دیکھا اس کو جنت میں، ما فعل اللہ بک، پوچھا بھی کیا ہوا، اللہ نے کیا کیا، کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہنے لگے وہ جو آخر وقت میں سنت پر عمل کیا تھا، واش روم میں داخل ہونا، بائیں پاؤں رکھنا، پہلے دعا پڑھنا، اس طرح جو بیٹھنے کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس انداز کے لیے اس وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا زندگی بھر کے گناہ۔ یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ کارگزاری کی بات ہے جو ساتھی کا انتقال ہوا اس کے ساتھی نے سنایا جو افریقہ میں جماعت گئی تھی۔ تو میرے دیدو، وافر بال کاٹنا یہ سنت ہے میرے نبی کی، فاضل بال کاٹنا سنت ہے میرے نبی کی، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، وہ بغل کے ہوں، زیر ناف ہوں، یہ کاٹ سکتے ہیں۔ اور حد کیا ہے؟ 40 دن۔ 40 دن کے بعد کوئی کاٹے گا تو وہ مکروہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس حال میں انتقال ہو گیا، مر گیا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ بعض ساتھی دیکھیں مرنے کے بعد بعض اوقات جسم کے بال نہانے والے کو، نہلانے والوں کو دکھتے ہیں، اب وہ نادانی کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ راز رکھتے ہیں، پردے رکھتے ہیں، تو 40 بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ نادان اس کے لیے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ کہیں کافر تو نہیں تھا، کہیں یہ سکھ یا ہندو تو نہیں تھا، اس کے تو بال بڑے ہوئے تھے، اس کے تو بال ایسے ایسے تھے۔ تو یہ مسلمان کے لیے پردہ داری واجب ہے، فرض ہے، اکرام فرض ہے کہ مسلمان کو نہلانے کے لیے بھی وہی ہونے چاہیے جو بڑا ظرف ہو، بڑی سمجھ ہو، اور دین کی سمجھ رکھتے ہوں، جو راز رکھتے ہوں، جو راز نہیں رکھ سکتے ان نہلوں کو نہلانے کے ساتھ ساتھ کھڑا نہیں کرنے دینا چاہیے۔ تو 40 دن کے بعد اگر کوئی کاٹتا ہے زیر ناف، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ مکروہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں مر گیا تو حرام پر مرا ہے، یہ مطلب نہیں مر گیا تو یہ کافر مرا ہے، یہ ایسا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہے جو اصل پوچھتے ہیں کہ کیا مرد کریم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مرد کریم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کیا عورتیں بلیڈ استعمال، ریزر استعمال کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، عورتیں ریزر استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان دونوں کے لیے شرط کیا ہے؟ تکلیف نہ ہو، مضر نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ دیکھیں اللہ کے حبیب سب سے بڑے خیر خواہ ہیں مسلمان کے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچا دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یعنی انسان کے خیر خواہ، چاہے مرد ہو عورت ہو، شریعت انسان کے خیر خواہ ہے، اللہ کے رسول انسان کے خیر خواہ ہے، مسلمان کے خیر خواہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ہر بندہ جنت جائے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کی ولی کو تکلیف پہنچائی۔ اس روایت کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ پوچھا من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی؟ وہ اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ جس نے اسے تکلیف پہنچائی وہ جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل کہ جو تکلیف پہنچائے، دیکھیں ایک کتے کو فائدہ پہنچا دیا، پانی پلا دیا، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے، تو مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اللہ کیا اجر دیں گے، کیا بدلہ دیں گے، کیا صلہ دیں گے، اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو بلیڈ استعمال کریں عورتیں، ہماری بہنیں وافر بال کے لیے، اور کریم استعمال کریں مرد تو کر سکتے ہیں، شرط کہ اس میں کیا ہے؟ نقصان نہ ہو۔ شریعت خیر خواہ ہے مسلمان کی، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ان کو وہ مثلا عورتیں کریم استعمال کر سکتی ہیں، بلیڈ استعمال کریں نقصان ہو سکتا ہے، تو نقصان نہ ہو تو پھر استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد بلیڈ استعمال کرتے ہیں، کریم استعمال کریں
تو کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے نقصان نہ ہو۔ تو دونوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے سامنے استعمال نہیں کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے سامنے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے جو بھائی اور بہنیں پوچھتے ہیں کیا رانوں کے ٹانگوں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ اگر کاٹنے کی ضرورت پڑ جائے، نقصان دے رہی ہوں، تکلیف دے رہی ہوں، خارش ہو رہی ہو، بیماری ہو، تو کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح بازو کے بال ہیں، کاٹنا چاہیں میرے بھائی میرے بہنیں کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح سینے کے بال ہیں، سینے کے بال ویسے مرد کے لیے اچھے ہیں، لیکن اگر وہ کاٹنا چاہے، اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے یا خارش ہوتی ہے یا کوئی بھی، تو کاٹ سکتا ہے۔ یعنی میری بہنیں بھی کاٹ سکتی ہیں ٹانگوں کے بال، رانوں کے بال اور بازو کے بال، جسم کے کسی بھی حصے کے، سینے کے، میرے بھائی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس میں بھی شرط کیا ہے؟ نقصان نہ ہو، کوئی بیماری نہ پھیل جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی خارش کا مرض نہ لگ جائے۔ تو یہ ہے اصل۔ اور اصل سنت بال کاٹنے کی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 دن، 8ویں دن کرنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ جو جمعے کی تیاری ہے نا، جمعرات کو شروع کر دیں تو ہر بال پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ وافر بال کاٹتے ہیں، فاضل بال کاٹتے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں صفائی کرتی ہیں، زیر ناف بال کاٹتے ہیں، بغلوں کے بال کاٹتے ہیں، تو ان کو اجر اگر جمعے کی نیت سے کریں گے، جمعرات کی رات کو بھی کریں گے تو اجر ملے گا، ہر بال کاٹنے پر اجر ملے گا، جیسے صدقہ ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے۔ تو اصل یہ ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے 8واں دن۔ لیکن اگر تاخیر ہو جائے اور کوئی مصروفیت تھی یا سفر میں تھے یا کوئی بھی آڑے آگے مجبوری، بیماری ہے، ہسپتال میں ہیں، تو 40 دن حد ہے۔ 40 دن کے بعد مکروہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہمیں گنجائش ہے 40 دن، اس سے بعد نہیں، اس کے بعد مناسب نہیں، اس کے بعد ہوگا تو یہ مکروہ ہوگا۔ لیکن کیا کوئی 40 دن بال نہ کاٹے تو کھانا پکا سکتے ہیں؟ میری بہنیں پکا سکتی ہیں، بال نہیں کاٹے چل جی ہاں پکا سکتی ہیں۔ کیا اس کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کر سکتی ہیں میری بہنیں یا بھائی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے بعد حج عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے بعد کوئی نیکی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں نیکی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن بال نہیں کاٹے تو نیکی نہ کرے، کھانا نہ بنائے یا کھانا نہ کھائے یا دعوت نہ دے یا مسجد میں نہ آئے یا خانقاہ میں نہ جائے یا بیت اللہ میں نہ جائے یا مسجد میں، ایسا نہیں، یہ نہیں۔ مکروہ ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عبادت بھی کر سکتے ہیں، کھانا بنا بھی سکتے ہیں، کھانا کھا بھی سکتے ہیں، کھانا کھلا بھی سکتے ہیں، اور ذکر کر بھی سکتے ہیں، تلاوت کر بھی سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے در پر حاضر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے، صاحب کردار بنائے، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔